انٹرنیشنلی بھی آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کا فیوچر میں پلان ہے کوئی کہ ہمارے بہت سے پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جی کہ ان کو وہاں پہ ماحول نہیں مل پاتا, بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے, اس حوالے سے آپ کا کوئی کام یا آپ کا کوئی فیوچر پلان ہو تو؟ ماشاء اللہ ہمیں بڑا سنا جاتا ہے باہر, اللہ نے سعادت ہمیں دی ہے. ہمیں بڑے کومنٹس آتے ہیں امریکہ سے, یورپین کنٹریز سے, آسٹریلیا, کینیڈا, سویڈش کنٹریز سے بہت کومنٹس آتے ہیں. ایک کومنٹ میں جسٹ ٹو کوٹ ون کومنٹ, سویڈن میں ایک ہمیں کال آئی ایک مدر کی, رونے لگ گئیں تو مجھے کال کی تھی, میں بڑا حیران ہوا کہ رو رہی ہیں. تو روتے روتے انہوں نے بڑا شکریہ کیا اور کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ لوگوں کا کتنا ہمیں فائدہ ہے. ہمارے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں, جنگل ٹائپ علاقے میں رہتے ہیں ہم. تو ماشاء اللہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کا چینل ہر وقت یوتھ کلب کا آن ہوتا ہے, آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ, آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکچر, تو یقین کریں بچوں کی بڑی اس سے تربیت ہو رہی ہے. تو اس طرح کے کمپلیمنٹ جب ہمیں ملتے ہیں نا تو ہمارا بڑا خون بڑھتا ہے, آبویسلی بات, حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یو کے میں تو ہماری برانچ ہے لنڈن میں الحمدللہ. فی الحال باقی کنٹریز میں ایکسپلور کر رہے ہیں, لیٹس سی انشاءاللہ, لیکن سنا ہمیں جاتا ہے ہر کنٹری میں الحمدللہ. علی بھائی, ہماری ینگ جنریشن میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نماز کا اور نماز کی سستی کا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یعنی بہت سے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو نماز پڑھنی ہے لیکن مس ہو جائے تو بعض دفعہ دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز پڑھیں. تو یہ سستی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, یہ سوال بہت ہم سے ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹ کیسے کریں اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تب پڑھیں گے جب دل کرے گا کیونکہ فائدہ تبھی ہے. تو یہ رانگ کانسیپٹ ہے. زندگی میں بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں جس کا دل نہیں کرتا, جو کرنی ہی پڑتی ہیں. بالکل کرنی تو وہاں ہم کوئی موٹیویشن نہیں مانگتے, ہم کہتے ہیں نہیں جاب پہ بھی جانا ہے, اسکول بھی جانا ہے, ابھی کرنا ہے. تو دیکھیے, نماز یہ چیز ہے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. یعنی 5 ٹائم مجھے 5 مس کالز میرے پیرنٹس کریں دن میں اور میں کال بیک نہ کروں, تو یہ پیرنٹس کی ڈس رسپیکٹ ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ ڈس رسپیکٹ ہے. 5 وقت اگر وہ ہمیں بلا رہا ہے تو یہ سب سے پہلے پرائرٹی میں نمبر 1 چیز ہونی چاہیے. اچھا, اس میں کچھ ٹپس میں دے دیتا ہوں. دیکھیے, ایسا کنٹینٹ پڑھیں کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. کچھ نا مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کہ وضو اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, یا مجھے خاص لباس میں ہونا چاہیے تبھی نماز پڑھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ, یا خاص جگہ پہ ہونا چاہیے. تو اپنی مسکنسیپشنز دور کریں. نماز بہت آسان ہے پڑھنا. آپ نے عربیوں کو دیکھا ہے, کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, مصلی بھی جاتے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے. آپ دیکھیں عربس کی مساجد بھری ہوتی ہیں. یہ خوشائن بات ہے, اب ہماری بھی بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریئلائز کریں 1440 منٹ ہوتے ہیں دن میں, 24 گھنٹے. ایک نماز کے 10 منٹس لگا لیں. 50 منٹ 1440 منٹ کا کیا ہے؟ 3% 4% حصہ ہے. اگر آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اس ایکٹیویٹی کو, حافظ بھائی, جو اس وقت میں آپ کو 5 سال میں بتا رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں بات ہونے والی ہے کہ مسلمانوں کی عبادت سب سے زیادہ بہترین میڈیٹیشن ہے. سائیکالوجسٹ آ رہے ہیں, نیورو سائنٹسٹ اس طرف آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں انہوں نے قرآن کے افیکٹس کے اوپر. قرآن کی تلاوت پیشنٹس کو سنائی, ان کا MRI اسکین کیا, ان کی ویوز دیکھی برین کی کہ بہت ایکٹیو ہو گئیں, وہ پازیٹیو ویوز, ڈیلٹا ویوز انہیں کہتے ہیں. اسی طرح میڈیٹیشن کی اسٹڈیز اویلیبل ہیں کہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں, ابھی یوگا پہ اویلیبل ہے, ابھی تو نمازی پہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیں, تو ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, وہ پازیٹیو تھنکر بن جاتے ہیں, ان کا گرے میٹر برین کا انکریز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. گرے میٹر انکریز ہونے کا مطلب ہے ان کے ریفلیکسز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو یہ فائدے ہیں میڈیٹیشن کے. اور 5 سال 10 سال میں گوروں نے پروو کر دینا کہ نماز سب سے ریلیونٹ ایکٹ ہے 21ویں صدی کا, کیونکہ ہم برنٹ آؤٹ ہیں, ہم سٹریس میں ہیں, ہم اینگزائٹی میں ہیں. ان ساری چیزوں کا فریم ورک اللہ نے بنا کے دے دیا ہے کہ نماز. بالکل. اور دیکھیں, آج کل یہ بات بھی ہو رہی ہے, ڈوپامین فاسٹنگ ایک چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ ڈوپامین روٹین سے روزہ رکھو کچھ دیر کے لیے. ڈوپامین روٹین سے مراد ہے کہ جو پلیجر کی سورسز ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا علیحدہ ہو کے اکیلے بیٹھو. سائیکالوجسٹ آپ کو پتا ہے کہ 3 ٹائمز ریکمینڈ کرتے ہیں ان اے ڈے کہ 10 منٹ کی بریک لو 3 بار دن میں. تو دین آلریڈی 5 بریکس ہمیں ڈوپامین فاسٹنگ کرا رہا ہے. لیکن نیند ڈوپامین ہے, اس سے فاسٹنگ کرا رہا ہے کہ نہیں اٹھو, تھوڑا سا انٹرپشن لاؤ اس میں. اس کے بعد ورک سے انٹرپشن لا رہا ہے کہ دیکھو فریش ہو, وضو کرو, نماز پڑھو, فریش ہو جاؤ گے, دوبارہ کام شروع کرو. پھر عصر کے وقت انٹرپشن آ جاتی ہے کہ دوبارہ وضو کرو, مغرب اور عشاء انٹرپشن ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. یوتھ کا ایمان تازہ ہوگا
جب وہ خود پڑھیں گے کہ نماز کے فائدے کیا ہیں, یہ تو بہت اسپیشل چیز ہے, تو تھوڑا بہت پڑھ لیں اور اپنی مسکنسیپشنس کو دور کریں اور دیکھیں اللہ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, دل کرے یا نہ کریں, نماز آپ نے پڑھنی. بالکل جی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اصل میں ان باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے, چلو بندہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چلیں ذرا مزید اس پر فوکس کر لیں.